کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، اور دوسرے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جس صرف فرائض پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو نہ طنز کریں، نہ کسی پہ تنقید کریں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عامل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے کو اپنائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعلیم کردہ طریقہ تھا، اور اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو چونکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ رہا ہے تو ہمارے لیے باعث بلندی درجات ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ان کی برکت سے درجہ قرب عطا فرمائے گا۔ اب کوئی کتنا درجہ حاصل کرتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال باعث برکت ہے۔ کیا صرف فرض پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ میرے آفس کے جو ساتھی ہیں وہ زیادہ تر صرف فرض کی پابندی کرتے ہیں، تو کیا صرف فرض کی ادائیگی کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے یا اس کے ساتھ سنت بھی ادا کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی زہیب صاحب نے پوچھا ہے دبئی سے، ایک ہی آدمی کے 3 سوال بھائی۔ دیکھیں، سنت موقدہ وہ سنت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں۔ تو انہیں چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں علماء کہتے ہیں گناہ کا خطرہ بھی ہے اور ایسا شخص قابل ملامت بھی ہے۔ تو اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ یہ کام نہ کریں آپ۔ تو اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی نماز میں امام صاحب اگر انا آتینا کل کوثر پڑھ کے رکوع کر لیں اور اسی طرح ہمیشہ کیا کریں تو نماز تو ہو جائے گی فجر کی نماز، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، لیکن امام کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں لمبی قرات کرتے تھے، مغرب میں مختصر قرات کرتے تھے، آپ جتنی قرات مغرب میں کر رہے ہیں اتنی فجر میں کر رہے ہیں۔ تو امام دلیل میں یہ دے کہ کیا انا اعطیناک الکوثر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ تو بھائی نماز تو ہو جاتی ہے مگر سنت طریقہ نہیں ہے یہ، تو اس لیے خلاف سنت ہے یہ۔ لیکن بہرحال فرض ادا ہو جاتے ہیں اگر کوئی سنت مؤکدہ نہ بھی پڑھے، اور فرض اور سنت میں فرق بھی زمین آسمان کا ہے۔ کوئی سنت مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو قابل ملامت ہے، لیکن اگر فرض چھوڑ دیتا ہے وہ تو بہت سے فقہا کے نزدیک تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ آپ کے دوست ان لوگوں سے بہرحال کروڑہ گنا بہتر ہیں جو فرض ہی نہیں پڑھتے سرے سے، کیونکہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا اس سے بڑا اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ سنتیں نہیں پڑھتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سنتیں پڑھیں تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ یار کون اتنی لمبی نماز پڑھے، تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ کم از کم کبیرہ گناہ سے تو اپنے آپ کو بچا لو نا، فرض ہی پڑھ لو، تاکہ وہ جو اتنا بڑا اکبر الکبائر ہے اسلام میں نماز کا قضا کر دینا، اس جرم سے تو بچ جاؤ۔ کئی عورتوں نے نماز شروع کر دی اس کی وجہ سے، اور جو آپ کو رکھتے بتائی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے 17 صرف عشاء دیاں، اور ہم نے بتایا کہ 17 24 گھنٹے میں ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء۔ باقی وطر ہو یا سنت موقدہ ہو، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے، ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے۔ اور جس کو یہ بات سمجھنا ہے نا اس کے لیے ہمارے پاس علمی پھکیاں بھی ہیں، فوراً سمجھ آئے گی۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ کتنے نفلی روزے رکھتے تھے ہر مہینے؟ ایٹ لیسٹ 11 روزے رکھتے تھے، 3 ایام 20 کے، چاند کی 13، 14، 15، اور 2 جمعرات اور سوموار کے، مسلم شریف میں آتا ہے۔ ایام 20 کا بھی ذکر بخاری مسلم میں ہے۔ تو اگر 4 ویکینڈز بھی بنے تو 8 روزے یہ اور 3 وہ، کتنے ہو گئے؟ 11۔ تو یہ بتائیے کہ جتنے عاشقان رسول ہیں جو لوگوں کو سنت موقدہ پڑھانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، یہ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ کو پتا کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو صرف رمضان کے ہیں۔ جب ان کو یہ بات سمجھ آئے، ساتھ ہی پھر ان کو کہیں کہ اب نمازوں میں بھی تو آ جاؤ، نمازوں میں بھی فرض وہی ہے جو آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، باقی نفلی نماز ہے، کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اس طرح کریں گے تو سمجھ آئے، اس طرح بھی نہ ہے تو پھر میں مال پانی والے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ ان سے پوچھیں زکوٰۃ کتنی ہے تو کہیں گے 2.5%، 40واں حصہ 2.5%۔ تو ان کو کہیں کہ 2.5% تو آپ 20% دے دیا کریں، وہ کہیں گے نہیں فرض تو 2.5% ہی ہے، اوپر جتنا مرضی نکال لیں، نکالتے کون نہیں ویسے اللہ کے فضل سے وہ، ان کو کہ اوپر والا بھی نکالیں، اس کے بغیر آپ کی 2.5% بھی قبول نہیں ہوگی۔
جسا کہتے ہیں نا جو سنتا نہیں پڑھتا وہ فرض بھی نہیں ہوتے, جو تراویح نہیں پڑھتا ہوتا روزہ بھی نہیں ہوتا. اب علماء کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا. تو سر یہ جنات کرو آگے ان کو کہانیاں. تو وہ آپ کہے گا نہیں 2.5% تو فرض ہے تو باقی جتنا مرضی کر لیں. تو اس کو کہ نماز بھی وہ 17 رکھتے ہی فرض ہے, باقی جتنی مرضی کر لیں. پھر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, ایک صحابی ہے, ان کا یا رسول اللہ مجھے موٹا موٹا دین بتائیں میں جو کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لو. ٹھیک ہے, فرض نماز کو قائم رکھو 5 نمازوں کی, اور فرض زکوٰۃ دو, اور فرض روزے مہینے کے رمضان کے رکھ لو. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا, اس لیے حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا. تو جب وہ جانے لگا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا, یعنی بھائی مجھ سے فرض کی بات ہوئی میں فرض ہی پڑھوں گا. تو جب وہ چلا گیا رخ بدل کے پیٹھ کر کے, آپ ہوتے تو الٹے قدم جاتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو تو بازاروں سے الٹے قدم آپ نکلتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ. بڑی تھوڑی سی 5 نمازیں ہیں, پڑھنے میں کیا دیر لگتی. تم بھاگتے دوڑتے ہو, تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں, چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو, سنتیں لمبی ہو جائیں گی, فرض پڑھ لو. لیکن فرض صرف 17 ہے, صرف 17. جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں. یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہیں. 2 فرض صبح کے, 4 ظہر کے, 4 عصر کے, 3 مغرب کے, اور 4 عشاء. اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا. پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو گے. تو عبادات 5 نماز. اصل میں بہت سی ٹرمیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں جس سے لوگوں کا ذہن کنفیوز ہو گیا کہ اسلام کیا ہے, فرض ہے, واجب ہے, سنت مؤکدہ ہے, سنت غیر مؤکدہ ہے, نفل ہے, مستحب ہے, رغیبہ ہے, تطوع ہے, مندوب ہے. اتنا جنگل ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کیا ہے. حالانکہ سیدھا ہی بات ہے کہ کیٹیگریاں 2 ہیں, یہ سب بھول جائیں واجب وغیرہ کو. ایک فرض ہے کہ یہ کام لازمی, اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے, عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, جہنم سزا ہوگی. باقی نوافل ہیں, زیادہ حضور نے پڑھیں یا کم پڑھیں, نفل ان کی حیثیت یہ ہے کہ جو کرے گا اس کو انعام ملے گا, جو نہیں کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا, ہر سوموار اور جمعرات کا, یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی, مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا. وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے. نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع کرتے ہیں. حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ سنتیں مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ, آپ پڑھیں گے بہت ترقی ملے گی, انعام ملیں گے بڑے, نہیں کریں گے پوچھا نہیں جائے گا. بالکل سوال نہیں ہوگا کہ تم نے, کیونکہ نہ وطروں کا نہ سنتوں کا مؤکدہ کا, یہ سارے الفاظ خود ہی گھڑے ہیں اور لوگوں پر ان کو نہ ٹھونس دیا. نفل اور فرض کہ یہ ضرور کریں, یہ آپ کر لیں گے تو اچھا. رمضان کے روزوں کے علاوہ عاشورہ, عرفے کا نہ رکھیں آپ, گناہ تو نہیں ہوتا, رکھیں گے ثواب بڑھا کے 2-2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ سنت اور وطر موقع ملے, طبیعت چست ہو, شوق ہو, پڑھیں. جب آپ بوجھ محسوس کریں نا, میری آپ سب سے التجا کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لیں, ان کو بھول جائیں.